اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. این روایات پزشکی غالباً چون یہ روایات جو چون مردم علاج کے سلسلے کی ہیں یہ غالباً آب زیاد خوردن قضیے خارجی ہیں، یہ کیونکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں. کسی کے لیے زیادہ پانی پینا اچھا ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہے. لہٰذا یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیشہ قضیہ حقیقی ہو، یعنی سب کے لیے ہو، یعنی ہم مطلقاً اس کو مکروہ کہیں یا مطلقاً مستحب کہیں. لہٰذا مناسبت حکم موضوع سے یہ قرینہ ہے، یہ قضیہ ہے خارجیہ ہیں، یعنی کسی خاص مورد میں کسی سے بیان کیا. اصل قضیے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی یعنی ہمیشہ کے لیے، لیکن چونکہ علاج اور دوا کے سلسلے میں یہ معلوم ہے کہ لوگ مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم قضیہ خارجیہ مانتے ہیں. یا اگر مذمت ہوئی ہے زیادہ پانی پینا، یا تو اس وقت کے بعد تھی یا خاص فرض کے لیے تھا، اور یہ ہم مطلقاً نہیں کہہ سکتے یہ حقیقی مسئلہ ہے اور ہم سب کے لیے ہم کہیں کہ پانی پینا ہمیشہ منع ہے یا مکروہ ہے، کیونکہ ہم ہیں اور روایت ہے، روایت مطلق ہے. اصل عقلائی ہے کہ حقیقی ہے قضیہ، لیکن ہمارے پاس ایک قرینہ ہو جو قویتر ہو. کیونکہ بشر الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا اس طرح کے پنیر کے لیے یا گردو کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے تو یہ ہمیشہ حقیقی نہیں مانیں گے اس کو، کیونکہ ہمیشہ لوگ مختلف ہیں. کسی کے لیے زیادہ پانی پینا اچھا ہے، کسی کے لیے پانی پینا زیادہ اچھا نہیں ہے. کسی کے لیے اچھا ہے گوشت کھانا، کسی کے لیے نقصان دہ ہے گوشت کھانا. لہذا مناسبت حکم موضوع سے سبب ہوگا کہ اس کو ہم تمام چیزوں سے کھانے پینے کے مسائل میں یہ محرز نہیں ہے، لہذا اس کو ہم قضیہ حقیقی نہیں مانیں گے. یعنی بنده های خدا، یعنی بنده های خدا. وقت یک کسایی بنده فقط در خلقت یعنی اللہ کے بندے، یک کسایی نه بنده اللہ کے بندے. بندگی را خودشون قبول دارن. کچھ لوگ صرف خلقت میں ہیں بندے، که در مقدمه زیارت امام اور کچھ ایسے بندے ہیں جو واقعاً بندگی کو قبول کرتے ہیں. یعنی اون بنده های خدا، همه بنده های خدا هستن، همه، حتی جیسے اللہ کے وہ خاص بندے جو واقعاً، ورنہ سب اللہ کے بندے، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه یعنی ورنہ خود شمر بھی اللہ ہی کا بنا خلق کردہ ہوا بندہ ہی ہے. بندگی خدا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم اچھا مانے یا اللہ کا واقعی بندہ مانے، وہ صرف مخلوق ہونے کے لحاظ سے بندہ ہے. هون یعنی با تواضع. و اگر کسی بهشون بد گفت، تواضع کے ساتھ ہو، بغیر تکبر کے ہو. حق دارن جواب بدن. کسی نے ان کو برا کہا عباد الرحمن جواب نمیدن، قالوا سلام. تو جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جواب نہ دیں. عباد الرحمن جواب نہیں دیتے. نه ها اگر یقینیه که یه بچه دیگه داره، فقط 2 سال گشتن پیداش نکردن،
میشه لیکن مجهول یقین المالک، ہو میشه جائے فهم امام. کہ ایک دوسرا باید بچہ با بھی ہے فقه جامعه شرایط کہ 2 برسیم. سال صرف ڈھونڈا اور اما پیدا اگر نہیں کر نه سکے کسی گفته یه بچه دیگه تو داره مجهول المالک ہو جائے گا، سہم محمود امام اصل فقیر راز جامع شرائع تک وارثه جائے گا. نه باید بدم به ورثه دیگه. لیکن یہ کہ ایسا ہی معلوم ہے کہ راست بس ایک باشه که بچہ بچه ہے لیکن دیگه ہمیں معلوم داره، نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، تو پھر یعنی دوسرے آخه وارثوں تک یقینی جائے گا وہ. بچه دیگه داره فقط پیدا نمیشه. یعنی میشه یہ مجهول معلوم نہ ہو المالک، کہ یہ میشه سچ فهم کہہ امام. رہے ہیں، ایک دفعہ وقتی که یقینی ہے یقینی نیست که کہ بچه ایک دوسرا دیگه اصلا بچہ داشته ہے، باشه، مل نہیں پس رہا ہے، عدم جاری تو یہ مجهول میشه. المالک ہے اور ما سہم به یه امام ہو ورثه جائے گا. دیگه میدنیم پول رو. اور اگر یہ صرف گمان ہو کہ شاید کوئی دوسرا نه بچہ اگه ہے تو پھر یقین وارثین کو حاصل دے دیا جائے شد گا. که 4 سال نمیخواد، 4 ماه هم نمیخواد. اما اگه یقین حاصل نشد، اگه اصل وجود یقین این حاصل ہو وارثه در جائے تو پھر یقین تو 4 حاصل سال یا 4 مہینے کی بات نہیں ہے، یقین جب یقین حاصل ہو. نباشه وقت میشه مجهول المالک، باید به حاکم شهر داد. اگر اصل وجود اگه یقینی یقینی ہو هم نی که باید به تو ورثه پھر دیگه مجهول داد. المالک ہے. نه لازم نی، لیکن لازم اگر نیست. یقین نہیں ہے تو پھر دوسرے وارثوں کو دیا جائے گا. یقین و عدم یقینه. بله. اصل معیار یقین اور عدم یقین ہے. خب این توی خود روایات اومده که باید تتبع یہ روایات میں آیا ہے بحث کنن، اینجور نیست که رها باشن. کہ انسان غور کرے، فکر کرے، اس کے سلسلے میں گفتگو کرے، صرف ایسے ہی نہیں ہو. روایت میں کہ پیغمبر کے پاس آیا، صرف نذیر کے عنوان سے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم نے اونٹ کو کیا کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دی کہ عقل. حضرت نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی جو ظاہر متعارف ہے وہ انجام دو اور اس کے بعد توکل کرو. حضرت ہمیں مراعات کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی ہر قدرت کے لحاظ سے اور درک کے لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. بله بله. این رو توی خود مفاتیح اینا نقل کردن، توی بحار که مسلم هست. فکر میکنم تو مفاتیح اس کو مفاتیح اور دیگر چیزوں میں نقل کیا گیا ہے. بہار میں یقیناً ہے من تو ذهنمه که اور شاید مفاتیح میں بھی ہے. بحار حتما هست، حتما. خود زیارت رو در بیارید، سندش رو میگه. بہار میں تو یقیناً ہے. بله گاهی سند آپ زیارت کو مسند مرسل اس کو لائیے تو گاهی سند اس کی مل جائے درش گی وہاں پہ. افراد محرز الوفاق نیست، اما خب در کبھی باب کبھی سند زیارت اینا مرسل قاعدتا ہوتی ثبت ہے، میگیره. مسند نہیں ہوتی ہے. کبھی اگرم باشه زیارت میں قاعدتا ہم ثبت قید میگیره. تسامح کی وجہ سے اس طرح کی اسناد کو بھی قبول کر لیں گے. خود زیارت مبعث راجع به حضرت امیر صلوات الله علیه سند معتبر نداره، رو قاعده تسامح اگه زیارت جو باشه مبعث قبول کی ہے، دارن، منم جو حضرت قبول علی علیہ دارم. الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے بله 27 رجب کو، قاعدہ تسامح کی وجہ سے مشہور، اس کو قبول کرتے ہیں اور میں نے بھی قبول کیا ہے. بله. هرچی که معصومین فرمودن ما یاد گرفتیم، اما اگه چیزی نفرمودن ما چه میدونیم سببش چیه. ہر جو یعنی چیز چه جو ربطی معصوم بین نے این فرمایا ہے آیه وہ هست ہمیں یاد ہے. و بین این که انسان از خواب بیدار بشه.
اگر لیکن جو معصوم نے نہیں بیان کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے. بیدار بشه از خواب اما ربطش چیه نمیدونیم. اگه تو اگر ہمیں معصوم سے نہیں معلوم ہوئی ہے کوئی چیز تو پھر ہم ایسے ہی کہیں گے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، لیکن ربط اس کا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. آره خب اشکال نداره. وقت اگه بگید به خاطر یوحاست وقت یه آیات دیگه هم هست وقت اونا همچی اثری نگفتن داره. اگر آپ کہیں یوحا کی وجہ سے اس معنی میں ہے تو پھر دوسری جگہوں پہ ایسی آیتیں ہیں. بله شکی نیست. یقیناً ارتباط ہے مثل تمام ادیان مثل تمام لیکن ہم تک نہیں پہنچی. ہر حکومت یہ قوانین اسلام نے قوانین بنائے ہیں تمام ادیان کی طرح. ہر حکومت کے قانون ہوتے ہیں. کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ اس حکومت کو آپ کسی ملک میں جائیے، لیکن اگر آپ اس ملک میں گئے تو پھر آپ کو اس ملک کا قانون ماننا پڑے گا. کسی کو پیغمبر نے مجبور نہیں کیا کہ آ کے مسلمان ہو جاؤ، لیکن اگر مسلمان ہو گئے تو پھر اب قوانین اسلامی کی رعایت کرنی پڑے گی. اولا ببینید اونا پیغمبر صلی الله علیه و آله در تاریخ تمام بیش از 80 جنگی که کردن تمامش دفاع بوده، هیچ کدومش خودشون شروع نکردن. اونم که روایت داره نسبت به اون 3 نفر. پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر نے جتنی بھی جنگ کی ہے تاریخ میں جو آئی ہیں وہ سب دفاعی جنگیں ہیں. و ظلم کردن نه فقط اهانت زبونی. اگر نه اتفاقا یک کسی بود تو روایت داره این به زبون مسخره کیونکہ انہوں نے صرف پیغمبر کے ساتھ جنگ نہیں کی، اہانت بھی کی. وقتی پیغمبر کو زبان سے مذاق کرتے تھے پیغمبر سے. اجازه بدید این دندونای جلو شما بکشیم که نتونه به زبون اهانت کنه. جب فتح مکہ ہو گیا نه رسمشون نبوده پیغمبر. اون که به پیغمبر صلی الله علیه و آله تو پیغمبر سے کسی نے کہا کہ اس کے سامنے کے دانت ہم توڑ دیں تاکہ آپ کی اہانت نہ کر سکے، تب بھی پیغمبر منع کیا کہ ایسا نہ کرو. بدترین زبان پیغمبر کے خلاف گستاخانہ زبان اس انسان نے استعمال کی، لیکن نه رسمشون نبوده به خاطر حرف کسی رو عقوبت کنن. تو پیغمبر کو کسی کو صرف زبان کے کہنے سے یا زبان کی توہین سے پیغمبر کسی کو سزا نہیں دیتے. اگه اون مرد در دسترس نیست که طلاق بده یا هبه کنه مراجعه میکنن به یه فقیه. اگر وہ مرد ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس سے طلاق لے سکے یا ہبہ کر سکے تو ایک فقیہ جامع شرائط سے مراجعہ کریں گے. ضروری نہیں کہ مرجع تقلید ہو، فقیہ ہو اور عادل ہو، وہ طلاق دے دے گا یا ہبہ کر دے گا مدت کو. نہ دائم نہ قط، حاکم شرع بہرحال احتیاطاً طلاق بھی دے گا اور ہبہ بھی کرے گا. لا لا حتى لا يسجلوا بالقانون. لا القرآن الكريم يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم.
قرآن کریم لہائے لہائے کی ان کی مائیں وہ ہیں جو اس سے وہ پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ باپ ہے اور وہ وہی ماں ہے جس سے پیدا ہوئے۔ لا هذا البناء هذا خموزة من الأئمة صاير، هذا مئات السنوات بعد الأئمة صاير، هذا هالشكل باني، هذا یہ هالشكل زائمان ائمہ میں تو نہیں هذا حسب البناء ہے، اللي ائمہ کے بہت بعد ہوا ہے یہ سب، کسی نے اس طرح سے بیان کسی بیان يعني الناس مسوي مثل بعض الحضرات الأئمة 5 أبواب لها، بعضها 4 لوگوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا اور بنایا۔ أدري جیسے أقول هذا الناس مسوي، هذا مو دليل شرعي، لا یہ دلیل شرعی نہیں ہے، لوگوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ يعني راهي بهش خو همین دلیل لا حرج تقیید میکنه، الطلاق بید من اخذ دلیل لا حرج قید کرتی ہے اس بات کو زوج را میکنه کہ طلاق اس کے ہاتھ میں ہے جو شوہر ہے، لیکن فقی کچھ شرائط میں آ کر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ هرچی که فرمودن بلدیم، شکی نہیں، شک اون جزءشه، جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن جو نہیں بیان کیا وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اذا رواية اكو، اذا اكو رواية شكو بها، اذا اكو رواية ما يخالف. سلام علیکم. اگر روایت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بله نه بله نه ببینید کسی که خمس نمیده اگه انسان رو دعوت کرد خونش، اگر شما یقین دارید این برنج جو خمس نہیں دیتا ہے اگر اسے اپنے گھر بلایا، اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ کھانا جو دے رہے ہیں اس کو ایک ایسے چیز سے پیسے اس کے دیجیے اس کو خمس نہیں دیا ہے تو پھر آپ کو خمس دینا پڑے۔ میدونم اما گاهی مثلا هفته یه بار پول میده، ماهی یه بار پول میده، اگر یقین دارید که مقابل پول خمس نداده این برنجو خریده، بله شما باید خمسشو بدید. اگر آپ کو یقین ہو حتی بر شما چیزی نیست تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ خمس نہیں دیا گیا اور یقین ہے تو پھر آپ کو اس کا خمس دینا پڑے گا، لیکن اگر آپ کو نہیں یقین ہے بله 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 شاید به خاطر اینکه مکرر عزاداری بشه، این خودش یه مسئله ایه. چون 75 روز و 90 شاید اس لیے کہ مکرر عزاداری ہو،
اس لیے کہا گیا روایت معتبر داره هر دوش اما 40 روز اونم روایت داره رو قاعده کیونکہ یہ 75 کی روایت بھی معتبر روایت ہے مشهور فقها قبول دارن اور 40 دن کی روایت بھی ہمارے پاس ہے اور قاعدہ تسامح کی وجہ سے ہم اسے قبول کر لیں گے. اما چرا دو جور بیان کردن که قطعاً وہ جانتے تھے کہ کس دن شہادت ہوئی ہے، چرا دیگه لیکن کیوں دو طرح سے بیان کیا گیا به خاطر اینکه مکرر عزاداری ہمیں نہیں معلوم اس کی وجہ کیا ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہوگی تاکہ مقرر عزاداری ہو، شاید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں. بله همین حتی تعلم آخه نمیدونه، یعنی این کسی که خمس نمیده تمام اموالش خمس داره. اگر با ہمیں نہیں معلوم یہ جو خمس نہیں دے رہا ہے اس کے پورے مال پر خمس ہے. خریده، گوشت خریده، نون خریده، اگر اس پیسے سے جس سے خمس دینا تھا اور خمس نہیں دیا ہے اس سے اگر اس سے گوشت خریدا ہے اور باقی چیزوں کو خریدا ہے تو اس کے لیے کھانا صحیح تو ہماری گردن پر خمس رہے گا. لیکن اگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ کس پیسے سے لیا گیا ہے، شاید نقد نہیں خریدا ہے، اگر احتمال باشه، احتمال به اینکه نه یقین که این کبھی قرضی خریده باشه تو ہمیں یقین نہ ہو، احتمال ہم دو کہ شاید قرض سے لیا ہو، شاید نقد نہ لیا ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ اس پہ خمس ہے یا نہیں ہے. تو یہ احتمال جو ہے سبب ہو جائے گا کہ آپ کی گردن پہ کوئی خمس نہیں ہے. نقدن به نقد خریده باشه، یعنی پول داده، پول بی خمس، خمس نداده و برنج گوشت وہاں پر شامل ہوتا جہاں نقد سے نقد خریدا ہو. اگه این یقینی ایک نیست ایسے پیسے سے جس کو خمس نہ دیا ہے اس پیسے سے جا کر روٹی اور چاول اور گوشت خریدا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایسے پیسے سے لیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ کھا سکتے ہو اسے. اما این برنج حروم اس نے ایسے قرض کے طور پہ لیا، ولو وہ پیسہ اسے پھر دوبارہ کسی ایسے پیسے سے دیا اس پہ خمس ادا نہ ہو، لیکن اب آپ کے لیے نہیں مسئلہ. واقع محتمل واجب وقوف، یہ شبهاتی نه، شبهات ابتدائیه است که رفع ما لا یعلمون شاملش میشه. این وقوف واجب نی، وقوف حسن. کچھ شبہات ابتدائی ہوتے ہیں، کچھ شبہات جو ہیں وہاں پر وقوف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی نقد باشه، یعنی نقد باشه، یعنی پولی که خمسشو نداده اومد داد مقابلش برنج گرفت، یعنی نقد ہو، نون گرفت، وقت این خمس یعنی وہ پیسہ جس کا خمس اما اگر در ذمه خرید نہیں دیا اس سے روٹی خریدی، اس سے چاول خریدا، اس سے گوشت خریدا، تو اب یہ خمس اس چیز پر منتقل ہو گیا کیونکہ ایسے پیسے سے دیا گیا ہے جس پہ خمس نہیں. لیکن اس گوشت اور باقی چیزیں حرام نہیں ہے کھانا، صرف اس کے اوپر ایک خمس باقی رہے، اس کے گردن پر خمس ہے. اگر در ذمه خریده خب مقابلش پول بی خمس نداده، هیچی نداده، هنوز ذمهش مشغوله. اگر قرض پہ خرید ابھی اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہے تو اس کی بھی گردن پر کچھ بھی نہیں آیا ہے، صرف اس کی ذمہ داری ہے کہ خمس ادا کرے. مگر اون چیزی که استفاده انسان میکنه، اونم به دو شرط، یکی استفاده حروم نباشه، یعنی قماربازی نکرده باشه مثلا. ہر چیز پر خمس ہے مگر یہ کہ وہ انسان کے خرچ کی چیز ہو، وہ بھی تک ایک وہ
اس نے بیہودہ خرچ نہ کر رہا ہو اور اپنی شان کے حساب سے کر رہا ہو اور حرام پیسے سے نہ وہ چیز خرچ کر رہا ہو. یعنی يصلي بالسفر صلاة ما يخالف، الصوم ما يصلي، لا سلام عليكم. بله بله اونم معلوم نی، اونم معلوم نی. یہ بھی معلوم نہیں ہے. واقعش اینه شهرت در اینجور جاها معتبره. وقتی که مشهور اینه، معروف اینه کہ این روضه کافی یہاں پر چیز پر شہرت معتبر ہوتی ہے. کتاب مصباح شیخ طوسی و جب یہ مشہور ہے کہ یہ روضہ کافی جو ہے یہ کلینی کی کتاب ہے تو اس کو مان لیں گے، قبول کر لیں گے. یہاں پر شک کرنا اعتبار نہیں رکھتا. دوسری کتابوں میں ہے، جواہر میں، کتب میں ہے، کچھ چیزوں کے اندر شہرت کافی ہے. وہ ان میں سے ایک اس میں سے ایک انسان اس دنیا سے جائے، اس میں وارث کون ہے؟ تو اس کے وہی لوگ جو معروف ہیں وہی اس کے. کوئی شک کرے کون کہتا ہے کہ یہ کے ماموں ہے، کون کہتا ہے خالہ ہے. نہیں، یہ اعتبار نہیں ہے. کچھ چیزوں کا اعتبار شہرت ہے، اور صاحب عروہ نے اس کو بیان کیا ہے، ملحقات عروہ میں بھی بیان کیا ہے اس کو، کہ جہاں 36 چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کے اندر حجت شہرت ہے. ان میں سے ایک یہ ہے. اگر شہرت ہے کہ روضہ کافی یہی کلینی کے لیے کی کتاب ہے، یہی مال کافی ہے. کلینی معصوم تو نہیں تھے، ہم بعید کہہ کر نفی نہیں کر سکتے اگر شہرت ہو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.